12ویں صدی سے 17ویں صدی کے درمیان بلوچوں کی ہجرت بہت تیزی سے ہوئی۔ یہ ساری ہجرت آخرکار مکران کے ساحل اور دریائے ہلمند کے درمیانی علاقوں میں آ کر تمام ہو گئی۔ بلوچوں نے اس نئے خطے کو اپنا وطن سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس خطے کو اپنا خون جگر بھی دیا۔ اب دنیا اسے انہی کی مناسبت سے بلوچستان کہنے لگی۔ یہاں جو قبائل پہلے سے آباد تھے، مثلا تربیدین اور ترک اوریجن کے لوگ، ان سے بلوچوں نے راہ رسم بڑھائی، شادیاں بھی کیں اور رفتہ رفتہ ان کے کلچرز مکس ہو گئے، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر تاریخ میں ہجرتوں کے بعد ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ بہت حد تک اب ایک ہی بلوچ کلچر کی تصویر پیش کرنے لگے۔ ناظرین، بلوچ تاریخ کا لیجنڈ ورژن اور ماڈرن ہسٹورینز کا موقف ہم نے دونوں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان دونوں ورژنز میں ایک بات مشترک ہے کہ بلوچ ایران سے تقریباً 1000 برس پر پھیلی ہوئی ہجرت کے نتیجے میں بلوچستان پہنچے تھے۔ بلوچوں نے اپنے لیے محفوظ خطہ تو تلاش کر لیا تھا، لیکن ابھی ان میں اتنی سیاسی ہم آہنگی نہیں تھی کہ وہ اس نئے وطن کو ایک ریاست کی شکل دے سکیں۔ لیکن جب وہ بلوچستان کی آب و ہوا میں رچ بس گئے اور ان قبائل میں بہت ہم آہنگی بھی ہو گئی، ان کی آبادی بھی بڑھ گئی، تو اب یہاں سے بلوچ تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں اپنی ریاست کے قیام کی طرف ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی قبائل یونین سے ہوئی، جنہیں ایک طاقتور سردار لیڈ کرتا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے قبائل بن گئے تھے۔ ایسے کئی قبائل مکران، تربت، کچی، سیستان، ڈیرہ جات اور دیگر علاقوں میں قائم ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اکیلا اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ سارے ریجن پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکے، یعنی انہیں اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ جب ابھی بلوچ قبائل یونینز بنانے کے مرحلے میں تھے تو ان کے ہمسایوں میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں بلوچستان کے ہمسایہ ملک ایران میں صفوی اور ہندوستان میں مغل امپائر قائم ہوئی۔ اس تبدیلی کا اثر بلوچستان پر بھی پڑا۔ اس کی شروعات یوں ہوئی کہ بلوچستان کے لیجنڈری سردار میر چاکر اعظم بھرند نے سابق مغل شہنشاہ ہمایوں کو سوری پٹھانوں سے دہلی کا تخت واپس لینے میں مدد کی۔ اس کے بعد بلوچستان میں مغلوں کی مداخلت کا دروازہ کھل گیا۔ مغلوں نے جلد ہی یہ کیا کہ کلات ریجن اور کوئٹہ کے علاقوں کا کنٹرول خود سنبھال لیا اور وہاں اپنے گورنر تعینات کر دیے۔ ہاں، بلوچ قبائل کو ان کے علاقوں میں انہوں نے خود مختار ہی رہنے دیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایرانی امپائر نے موجودہ سیستان بلوچستان، جو کہ اس وقت بھی ایران کا حصہ ہے، یہاں اور افغان بلوچ علاقوں سے لے کر مکران کے ساحل تک اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔